شیطان کو اللہ نے آپشن دیا کہ تو جتنا چاہے گمراہ کر، مگر آدم علیہ السلام کو یہ سہولت دے دی کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو توبہ کا آپشن بولو کھلا ہوا، سچے دل سے توبہ کر لینا۔ تبھی تو آدم سے غلطی ہوئی، توبہ کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کی تو آدم علیہ السلام نے اس ملامت کا فوراً جواب دے دیا کہ بھائی یہ ملامت بنتی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کر چکے تھے۔ تو آدم علیہ السلام، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، اکڑ گیا، آدم سے بھی غلطی ہوئی، شیطان نے کروائی، یہ نہ کھانا کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی آدم کو سزا ملی ہے، وہ سب سے پہلی سزا، ہم نے جنت کا لباس چھین لیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، آدم اور حوا نے مل کر اپنے جسم پہ پتے ڈالنا شروع کر دیے۔ حالانکہ میاں بیوی تھے، آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ہو کے بھی نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب میاں بیوی کے لیے بلا وجہ برہنہ ہو کے بیٹھنا، بلا وجہ، یہ اچھا حیا کے خلاف ہے، تو ایک عورت کے لیے اپنے جسم کو غیر محرم کے سامنے ایکسپوز کرنا یہ کتنا برا عمل ہوگا۔ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، خواہ میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نارملی ایک جب گھر میں نارمل رہتے ہیں تو پراپر ڈریس ہوتا ہے نا، وہ چڈی بنیان میں تھوڑی گھوم رہا ہوتا ہے آدمی، شرم آتی ہے اس کو۔ تو اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ حیا کو۔ بے حیائی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو اب حضرت آدم اور حوا کو احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آدم اور حوا کے دل میں ندامت کہ اب اللہ کو منانا ہے ہم نے توبہ کر کے، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کیسے منائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو کلمات سکھائے، میں نے آدم کے دل میں وحی کی کہ اس طرح بولو اور مجھ سے کیا کرو۔ کیا عجیب سبق ہے ان آیات میں، کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ یعنی غلطی ہو، ایک جب غلطی کر رہا ہے اسے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے قیامت تک مہلت دو، اللہ کہتے ہیں مہلت دے دی، یعنی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک کو اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ ایسے توبہ کرو، اسے خود گائیڈ کر رہے ہیں کہ یوں کرو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ ایک کے دل میں ندامت ہے اور دوسرے کے دل میں ندامت نہیں ہے۔ جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے، اللہ سے لڑ کے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اکڑ دکھاؤ گے تو اور زیادہ عذاب آئے گا، اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے جھکو گے بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا گناہ بھی اللہ آپ کے سر سے ہٹا دے گا۔ آدم علیہ السلام کا لباس چھینا تو کوئی تعویل نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ابھی مجھے پہلے وضاحت تو کرتے، میں تو سمجھ رہا تھا یہ درخت سے مراد عین یہ والا درخت ہے، تو یہ تو وہ والا یہ والا تھوڑی ہے، اگرچہ اسی کی جنس میں سے ہے مگر یہ وہ تھوڑی ہے، پہلے وضاحت تو نا 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 بھائی، اللہ کے سامنے لڑ رہے ہو، اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے، اس کو دلائل دے رہے ہو، اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے۔ فوراً آدم نے کہا اللہ غلطی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، میں نے غلط کیا یہ کھا کے، کوئی تعویلات نہیں۔ تو اس لیے بھائی حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔